بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کا سوال ہے کہ کیا ماہ رمضان میں 3 راتوں سے زیادہ باجماعت تراویح پڑھنا یہ سنت کے خلاف ہے یا سنت سے ثابت نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کی بات کرنا سراسر غلط ہے اور باطل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قیام اللیل پڑھتے تھے۔ رمضان و غیر رمضان ہمیشہ آپ قیام اللیل پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینہ ہو، آپ نے کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ قیام اللیل نہیں پڑھا۔ تو قیام اللیل آپ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اور کبھی کبھی آپ نے گھر کے اندر جماعت سے بھی پڑھایا ہے، جیسا کہ وہ حدیث آتی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میمونہ جو ان کی خالہ تھی، ان کے ہاں جب آپ وہ رات سوئے تو آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی۔ عبداللہ بن عباس بھی آپ کے ساتھ تھے، اور اس طریقے سے ایک بوڑھی عورت تھی وہ بھی ساتھ میں تھی، اور پھر آپ نے گویا کہ ان کو جماعت کے ساتھ قیام اللیل پڑھائی۔ تو آپ کا معمول تھا رات کے اندر قیام اللیل پڑھنا، لیکن جہاں تک رمضان کی بات ہے تو آخری رمضان میں آپ نے لوگوں کو 3 راتوں تک جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی یا قیام اللیل پڑھائی۔ لیکن آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ اس کا ایک سبب تھا، اور وہ سبب یہ تھا کہ کہیں تراویح کی نماز یا قیام اللیل کی نماز امت پر فرض نہ ہو جائے۔ اس خوف کی خاطر آپ نے لوگوں کو جماعت کے ساتھ قیام اللیل پڑھانا چھوڑ دیا۔ اور یہ سن 10 رمضان سن 10 ہجری کی بات ہے، اور جب سن 11 ہجری آتی ہے تو اس سن 11 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے۔ جب آپ کی وفات ہو گئی تو آپ کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور وفات کے بعد وہی کا سلسلہ بند ہو گیا، لہذا جو خدشہ تھا وہ خدشہ دور ہو گیا۔ تو آپ کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ قیام اللیل ماہ رمضان کے اندر باقاعدہ مسجد کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ کچھ لوگ جماعت سے پڑھتے تھے، کہیں 3 لوگ، کہیں 4 لوگ، کہیں 2 لوگ، کہیں اکیلے۔ تو یہاں بھی جماعت کا ثبوت ملتا ہے کہ لوگ جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ جماعت جو ہے کم سے کم 2 پر جماعت کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو الگ الگ لوگ پڑھتے تھے، کئی جماعتیں ہوا کرتی تھیں، لیکن تمام صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف 2 رمضان ملا۔ سن 11 ہجری میں آپ کو خلافت ملتی ہے ربیع الاول کے مہینے میں، اور پھر سن 13 ہجری میں جمادی الاخری کے مہینے میں آپ کی وفات ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ کو صرف 2 رمضان ملا۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت میں مرتدین کا سر اٹھا، انہوں نے یعنی دین اسلام سے بہت سارے لوگ مرتد ہونے لگے، ارتداد کی لہر چل گئی، تو آپ ان کے ساتھ جنگ کرنے مصروف ہو گئے۔ اس طریقے سے جس لشکر کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا روم سے جنگ کرنے کے لیے، اور جس کے کمانڈر تھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کی جب وفات ہوئی سفر کے مہینے میں آپ نے اس لشکر کو تیار کیا تھا، اور ربیع الاول کا مہینہ آتے آتے آپ کی وفات ہوگی 12 ربیع الاول کو، تو وہ لشکر نہیں جا پایا تھا۔ تو جب آپ کی وفات ہو گئی تو اس لشکر کو بھیجنے میں بھی آپ مصروف ہو گئے، اور مرتدین کا الگ مسئلہ تھا اور ان کو بھیجنے کا مسئلہ الگ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیش اسامہ کو بھیجا، اور وہ لشکر کامیاب ہو کر کے واپس آیا۔ تو اس طریقے سے آپ ان تمام چیزوں مصروف ہو گئے، اور آپ کو اس بات کی توفیق نہ مل سکی کہ آپ تمام صحابہ کو یا تمام مسلمانوں کو ایک امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ اکٹھا کر دیں۔ 2 رمضان شریف ان کو ملا۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملتی ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین اس بات کی توفیق دی، اور انہوں نے ایک امام کے پیچھے سب کو اکٹھا کر دیا، کیونکہ جو خدشہ تھا وہ خدشہ دور ہو گیا۔ اب اس نماز کے فرض ہونے کا خوف ختم ہو گیا، وہی کا سلسلہ بند ہو گیا، لہذا یہ نماز اب فرض نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا۔ اور انہوں نے کب کیا؟
جب 10 راتیں گزر گئیں رمضان کی تو اس کے بعد انہوں نے سب کو اکٹھا کر دیا۔ اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب انہوں نے جس سال جمع کیا، اس سال بھی تمام صحابہ نے کہ جو بھی مسلمان تھے سب کے سب نے 20 راتوں تک جماعت کے ساتھ قیام اللیل پڑھا یا تراویح پڑھا، کیونکہ یہ ساری نمازیں ہیں لیکن نام ایک نماز ایک ہی ہے، لیکن اس کے بہت سارے نام ہیں۔ اسے قیام اللیل بھی کہتے ہیں، تہجد بھی کہا جاتا ہے، تراویح کی نماز بعد میں کہی جانے لگی اسے، اور پھر اسے وطر کی بھی نماز کہتے ہیں، کیونکہ طاق عدد ہوتی ہے اس لیے وطر کو طاق کہا جاتا ہے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے اسے وطر بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ ایک نماز کے 4 نام ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی لوگوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ یہ اور بات ہے کہ تمام لوگ اکٹھا نہیں تھے، بہت ساری جماعتیں ہوا کرتی تھی مسجد کے اندر، تو صحابہ کرام نے باقاعدہ پڑھا، اور ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق کے دور خلافت میں جس سال انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اس سال اس رمضان میں 20 راتیں، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہاں تک کہ وہ سلسلہ آج تک قائم ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک خدشے کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھانا چھوڑ دیا تھا، قیام اللیل کی یا تراویح کی نماز۔ جب وہ خدشہ دور ہو گیا تو پھر لوگ سب کے سب پڑھنے لگے۔ عمر فاروق نے ایک جماعت میں لوگوں کو اکٹھا کر دیا، اور یہ ایسی توفیق تھی جو اللہ رب العالمین نے ان کے حصے میں رکھا، اور یہ بہت بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیکیوں میں اس نیکی کو بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو توفیق دی کہ جو سلسلہ ہمارے نبی نے شروع کیا تھا اور ایک سبب کی بنا پر آپ نے چھوڑ دیا تھا، جب وہ سبب زائل ہو گیا تو پھر تمام لوگوں کے ایک امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے کی توفیق جس خلیفوں کی ملی وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لہذا ان کی نیکیوں میں باقاعدہ علامہ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ اب اس وقت سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، لہذا یہ کہنا کہ 3 ہی رات پڑھنا ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ سراسر باطل قول ہے، اور یہ صحابہ کے فہم کے خلاف ہے۔ تمام صحابہ کا اجماع اس بات پر۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب سب کو اکٹھا کیا، تمام صحابہ نے 20 رات پہلے رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھی، تو اگر 3 ہی رات جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت ہے تو پھر صحابہ نے کیوں ایسا کیا؟ اور پھر سلسلہ چلتا رہا عمر فاروق کے دور میں، عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور علی رضی اللہ عنہ کے دور میں، یعنی ہمیشہ اس کے بعد سے لے کر کے سلسلہ چلتا رہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شروع کیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 رکعت ہی پر لوگوں کا اکٹھا کیا تھا، جیسا کہ موطا کی روایت ہے۔ تو اس بات سے معلوم ہوا کہ 3 ہی رات پڑھنا یہ اور کہنا کہ یہی سنت ہے، سراسر باطل ہے اور اجماع کے خلاف ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا عالم نہیں گزرا ہوگا جس نے بات کہی ہوگی کہ 3 ہی رات پڑھنا سنت ہے، باقی سنت نہیں ہے، کیونکہ یہ صحابہ کے فہم کے خلاف ہے، صحابہ کی سنت کے خلاف ہے، اور صحابہ کا فہم معتبر ہے، صحابہ کا فہم معتبر ہے، ان کا عمل معتبر ہے، اور اس پر ان کا اجماع ہے باقاعدہ۔ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا، یہ نہیں کہ صرف 3 راتیں پڑھنا۔ لہذا جو آدمی ایسا کہتا ہے اس کا کہنا سراسر باطل ہے، وہ جاہل آدمی ہے اس مسئلے میں، خاص طور سے جس نے ایسی بات اگر کہی ہے کسی نے تو۔ لہذا یہ کہنا سراسر غلط ہے، اور تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، پورے رمضان پڑھنا چاہیے جماعت میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھایا 3 رات، لیکن اس سبب کی بنا پر آپ نے چھوڑ دیا تھا، لہذا رمضان کے مہینے میں جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، تمام مسلمان اس پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ عمر فاروق کی سنت ہے، خلفائے راشدین کی سنت ہے، ان کا اجماع ہے، تمام صحابہ کا اجماع ہے۔ لہذا اگر کوئی اس کے خلاف کہتا ہے تو اجماع کے خلاف کہتا ہے، اور اجماع کے خلاف کہنا یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ یہ اجماع بھی حجت ہے اپنی جگہ پر، جیسے قرآن حجت ہے، ہمارے نبی کی حدیث حجت ہے، ایسے صحابہ کرام کا اجماع بھی حجت ہے، اور جس پر اجماع ہو مسلمانوں کا دور میں وہ بھی حجت ہوتا ہے۔ لہذا اس کا ایک کہنا یہ سراسر باطل ہے، یہ اور یہ جہالت پر مبنی ہے، سنت سے عدم واقفیت پر مبنی ہے، صحابہ کے اعمال سے عدم واقفیت پر مبنی ہے، اور وہ اپنی صرف خواہشات کی بنا پر انہوں نے ایسی کوئی بات کہی ہے۔ لہذا یہ سراسر باطل قول ہے، اور جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لہذا
اس سنت پر انسان کو عمل کرنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے فرض ہے، لیکن سنت ہے، اور لہٰذا اس سنت کو انسان کو جاری رکھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اور اس طرح کے قول سے جو اجماع اور اس طریقے صحابہ کے فہم اور مسلمانوں کی اجماع اور ان کے عمل کے خلاف ہو، اس سے اللہ رب العالمین سب کو محفوظ رکھے. آمین. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.